خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خدا تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک۔ اور یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو اور ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ یہ سب کچھ ہوا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا تھا، اور وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آیا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آمد کا چوتھا اتوار منا رہے ہیں، اور آج آمد کے چوتھے اتوار پر آمد کی چوتھی شمع روشن کی جائے گی جو امن کی علامت ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاک یہوہ کا ظہور کئی صورتوں میں بنی اسرائیل کے درمیان ہوا۔ پاک یہوہ کا ظہور کبھی آگ کے شعلوں میں ہوتا ہے تو کبھی بادل کے ستونوں میں اور کبھی خیموں میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے ظہور کی علامت پاک ہیکل ٹھہرتی ہے، اور اس کے ساتھ پاک صندوق کو اپنے اندر سکونت پذیر ہونے کا خاص ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 3، نئے عہد نامے میں خداوند کی بندی مقدسہ مریم کے انتخاب کے ذریعے خداوند کا بیٹا دنیا میں باپ کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم ایماندار اس کی آمد پاک کی یادگار منانے کے دن کے بہت ہی قریب ہیں۔ ہم بھی خدا کا ظہور بن سکتے ہیں پاک روح کے ذریعے جب ہم مجسم کلمہ کا مسکن بننے کے لیے اپنے آپ کو روحانی ہیکل بنانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ پہلی تلاوت جو اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے لی گئی ہے، اس کے 7ویں باب کی 10ویں آیت کریمہ سے لے کر 14ویں تک، اس میں دیکھتے ہیں کہ اشعیاء کا 7واں باب ایک اتفاقی وعظ ہے، جس میں نبی ان لوگوں کے سامنے رحم اور عدالت کی بات کرتا ہے جو نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی جانتے ہیں۔ اس عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نبی کی معرفت اس کو حوصلہ اور یقین دلایا کہ ان کی کوششیں ناکام ہوں گی اور یروشلم بچا لیا جائے گا۔ اور پھر خدا اپنے نبی آحاز کو بڑی فراخ دلانہ پیشکش کرتا ہے کہ وہ مذکورہ پیشگوئی کی تصدیق ایسے نشان سے کرے جسے وہ خود چنے، اور وہ نشان بنی اسرائیل کے لیے اور داؤد کے گھرانے کے لیے اس کی خیر خواہی کا نشان ہوگا کہ تمہاری قوم اور خاندان سے مسیح موعود پیدا ہوگا جس کا نام ایمانویل ہوگا۔
دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کے خط رومیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، اس کے پہلے باب کی پہلی 7 آیات پیش کی گئی ہیں۔ ان آیات میں پورے خط کی تمہید اور تعارف بیان کیا گیا ہے، اور پولس بلاہٹ کے اختیار کی بات کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کسی رسول کہہ کر پکارا جائے، حالانکہ وہ کرنتھیوں کے خط میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ دراصل میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں اور اس لائق نہیں ہوں کو رسول کہلاؤں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کی قدرت، خداوند کی بشریت، اس کی الوہیت کا ذکر کرتا ہے، اور نتیجتاً کہتا ہے کہ جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پاک انجیل متی کی انجیل میں سے لی گئی ہے، اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت کریمہ سے لے کر 25ویں تک۔ متی کی انجیل یہودی ایمانداروں کے لیے لکھی گئی۔ اس انجیل کا یہودی پس منظر کئی طرح سے اس کا شاہد ہے۔ انجیل نویس اپنے بیان کا آغاز یسوع مسیح کے شجرہ نسب اور پیدائش کے احوال سے کرتا ہے۔ ان آباء و اجداد کا ذکر کرتا ہے جن کی نسل سے مسیح خداوند تھا، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ کیسے دنیا میں آیا، کیونکہ پیشنگوئی تھی کہ وہ ابن داؤد ہوگا اور کنواری سے پیدا ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مسیح خداوند کا مجسم ہونا ایک گہرا بھید ہے۔ اس کا ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے، اس کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں جانتے کہ ہوا کی کیا راہ ہے اور حاملہ کے رحم میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں، تو یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم کنواری کے رحم میں مبارک یسوع کس طرح بڑھا؟ پرانے عہد نامے میں ہمارے اجداد سے وقت بہ وقت اور طرح بہ طرح انبیاء کی معرفت کلام کیا گیا۔ انبیاء کرام کو یہ فضل نصیب ہوا کہ وہ اس کے کلام کو اپنے اندر اتارے جو خالق اور مالک ہے، اور اسے اپنے لوگوں میں منتقل کر کے انہیں مبارک خدا کی موجودگی، رفاقت کا شعوری احساس دلائیں۔ پھر وہ وقت آیا جب بنی اسرائیل کے سب سے بڑے بادشاہ داؤد نے خداوند کی مہربانیوں کا احساس پایا، اپنے دشمنوں پر فتح پا کر اور سلطنت کی وسعت کے حوالے سے، اور پھر وہ خدا کا شکر گزار ہوتا ہے، خدا کا ممنون ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور خواہش کرتا ہے کہ وہ اس پاک صدوق کو جو خدا کا مسکن تھا، اس کو عزت اور مرتبہ دیتے ہوئے اس کے لیے ایک عالیشان گھر، ایک ہیکل تعمیر کرے گا۔ خداوند خدا نے اپنے بندے داؤد کی تمنا کو منظوری عطا فرمائی، نتیجتاً اس کے بیٹے سلیمان کے ہاتھوں اس کی نیک خواہش کو تعمیر میسر آئی۔ قیمتی پتھروں اور طرح طرح کی شاندار اشیاء سے مزید یہ عمارت ڈھیر ہو گئی۔ اثر نو اس کی تعمیر ہوئی، مگر یہ پھر برباد ہو گئی۔ بے شمار لوگوں کے دلوں میں یہ تمنا پلتی رہی کہ دنیا کے خالق اور مالک تک رسائی حاصل کی جائے۔ انہی میں ایک حضرت اقبال نے بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر، کبھی یہ حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ خداوند کی قدرت دیکھیے، باری تعالیٰ نے انسانوں کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات اور تمناؤں کا احترام کرتے ہوئے ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، اپنا پوری طرح منکشف کر دیا۔ اس نے خود چاہا کہ وہ انسانی صورت اختیار کرے، اس لیے اس نے پاک مریم کنواری کے پاس خوشخبری بھیجی
کہ وہ اس کے کلمہ کی ماں بنے، اس کے کلمہ کو اس کا بدن مبارک میسر آئے، تاکہ اس کے ذریعے فضل الہی کے نظارہ کی امید جو کہ ہے وہ پوری دنیا کو مل جائے۔ یوں مقدسہ مریم نہ صرف کلمہ خدا کو شخصی طور پر اپنے وطن میں قبول کرنے کے مستحق ٹھہری، بلکہ سارے جہان پر اس کے ظہور کا وسیلہ بھی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم ایماندار بھی اسی تمنا کے ساتھ مسیح خداوند کے جنم دن کے آمد کے منتظر ہیں۔ ہمیں بھی شخصی طور پر مقدسہ مریم کی طرح اپنے بدنوں میں اسے قبول کر کے اپنے بدنوں کو اس کی ہیکل بنانے کی ضرورت ہے۔ بس ہم بھی مقدسہ مریم کی طرح اپنے آپ کو ہر طرح کی خواہش سے پاک ہو کر مجسم کلمہ کو اپنے اندر قبول کرنے کی جگہ بنائیں۔ کلام حق کی شہادت ہے کہ ہمارا خداوند پتھروں کی بنی ہوئی عمارتوں میں نہیں بلکہ اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں بسنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اور میں بھی کھرلی، چرنی جو انکساری، عاجزی اور حلیمی کی علامت ہے، اس کی طرح حلیم ہو جائیں، اپنے بدنوں کو خداوند کے لیے پیش کریں، تو یقیناً وہ اپنے روح کی بدولت ہمارے اندر جسم لے گا۔ آپ سب کو آمد کا چوتھا اتوار مبارک ہو۔